بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مردے کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی کسی تکلیف آنے کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر کہنا ہے یوں کہیں کہ اے اللہ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب وفات میرے لیے بہتر ہو تو مجھے فوت کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کی تمنا نہ کرو کیونکہ یہ منظر بڑا ہولناک ہے، اور یہ بات نیک بختی میں سے ہے کہ آدمی کی عمر لمبی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی تمنا کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو ہم ضرور اس کی تمنا کرتے۔ اور احمد کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اگر یہ کہ اس کو اپنے عمل پر بھروسہ ہو، جب مومن پر موت آتی ہے تو اس کے پاس 500 فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور اس کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم بھی تو موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ بات نہیں، جب مومن کا آخری وقت آتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اعزاز کی بشارت دی جاتی ہے، بس اس کو آگے جانے سے زیادہ کوئی شے محبوب نہیں ہوتی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کا آخری وقت آتا ہے تو اس کو عذاب اور سزا کی بشارت دی جاتی ہے، تو اس کے نزدیک آگے جانے سے زیادہ کوئی شے ناپسند نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جب مومن بندہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، کیا ہم تمہیں دنیا کی طرف لوٹا دیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ کیا دکھوں اور غم کے گھر کی طرف؟ نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ کے پاس لے چلو۔ اور جب برے بندے کو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں ہم دنیا میں لوٹا دیں؟ تو وہ کہتا ہے، یہ میرے رب مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے تاکہ میں باقی زندگی نیک کام کر سکوں، لیکن افسوس واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کر سکتا ہے، یا اس پر زکوٰۃ فرض ہو لیکن اس نے ادا نہ کی ہو، تو وہ شخص موت کے وقت دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے بندے مومن، تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت پہچانتی ہے کہ کون اسے غسل دے رہا ہے اور کون اسے کفن پہنا رہا ہے اور کون اسے قبر میں اتار رہا ہے۔ جب کوئی بھی میت مرتی ہے تو اس کی روح فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو وہ اپنے جسم کی طرف دیکھتی ہے کہ اسے کیسے غسل دیا جاتا ہے اور کیسے کفن پہنایا جاتا ہے اور اسے کس طرح لے جایا جاتا ہے اور اسے کیسے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ ہر انسان کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل اوپر جاتا ہے اور ایک دروازے سے اس کا رزق نیچے آتا ہے۔ جب مومن بندہ فوت ہو جاتا ہے تو دونوں دروازے اس پر روتے ہیں۔ جب مومن بندہ مر جاتا ہے تو جس زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی روتی ہے، اور آسمان میں جہاں سے اس کا عمل اوپر جاتا تھا وہ جگہ بھی اس پر روتی ہے۔ جب کوئی مومن بندہ مسافری میں یعنی سفر میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کی مسافرانہ حالت پر رحم کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہیں کرتے بلکہ اس پر رحم فرماتے ہیں، کیونکہ اس پر رونے والا کوئی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر فرشتے روتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کیا کرو، کیونکہ میت کو برے پڑوس سے اس طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح زندہ آدمی کو برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کو دفن کیا تو کہا، اے اللہ، اس کے پہلو سے زمین دور کر دے اور اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے اور اس کو اس گھر سے بہتر گھر عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، اے اللہ، اس کے پہلو سے زمین کو دور رکھ اور اس کی روح کو اوپر لے جا اور اس کو قبول فرما اور اپنی طرف سے اس کو رحمت عطا فرما۔ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔